جب آپ بڑے چینلز کے اوپر اس طرح سے دباؤ ڈال کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو اور مزید دمکانے کے لیے اور جو ہے وہ منوانے کے لیے جو ہے وہ آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کو آپ نے پکڑا، ان کو آپ نے 7-8 ماہ جو ہے وہ جیل میں رکھا، پابند سلاسل رکھا۔ آپ بتائیں نا اس کا کیا جرم تھا؟ اس کا کیا جرم تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بنایا؟ وہ مقدمہ جو بنایا، اس مقدمے کی اوقات، اس مقدمے کی حقیقت یہی ہے کہ جب 7-8 ماہ بعد سپریم کورٹ میں وہ کیس پیش ہوا تو وہاں پہ جب ججز نے ٹوٹل 3 کویشچن کیے تو نیب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم فیصلہ لکھوائیں، تو ہاتھ جوڑ کے نیب کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی فیصلہ نہ آپ لکھوائیں، ہم درخواست کی ویسے ہی مخالفت نہیں کرتے، آپ ضمانت لے لیں۔ یہ کیس تھا آپ کا۔ اس کیس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کو 7-8 ماہ جو ہے وہ آپ نے ان کو قید رکھا۔ تو یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے جو اب پیمبرا کے ذریعے سے بھی پوری طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو نہیں رہی۔ کوشش ہو رہی ہے لیکن ہو نہیں رہی۔ وہ اپنا طور کو جن لوگوں نے جو ہے اس کے گھر میں فلیٹ میں گھس کے جنہوں نے مارا، ان کی وہ ویڈیو جو ہے وہ ساری سامنے ہے، بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، یا پھر حکومت جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس میں اتنی سخت نہیں ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان ملزموں کو جو ہے وہ گرفتار کر سکے۔ جب آپ جو ہے وہ یہ بات آج جو آپ کی بیزتی، کیونکہ آپ تو ویسے ہی خیر بیزتی پروف ہے، آپ کو جو ہے وہ عزت کا احساس نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آج نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آئی ہوئی تھی یہاں پہ ایک سیریز کھیلنے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ کھیلنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنا ٹور جو ہے اس کو کلوز کر کے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک یہاں پہ سیریز کھیلنے کے لیے ٹیم آتی ہے اور یہاں پہ وہ سیکورٹی کنسرن کے اوپر آپ اسے مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ کوئی اس کا فون سنتا نہیں ہے، کوئی اسے فون کرتا نہیں ہے، اور آج نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ہے اس کا فون سنا لیکن اس کی بات کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہے ہم ایک ایٹمی قوت، یہ ہے ہم جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت، اور ہمارا حال جو ہے وہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو جب وہاں پہ صحافیوں کو دن دہاڑے اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد ملزموں کو نہیں پکڑا جائے گا، جب صحافیوں کو جو ہے وہ گولیاں ماری جائیں گی اور ملزموں کو پکڑنے کا وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات وعدہ کریں گے پوری قوم کے سامنے اور ان کو پھر نہیں پکڑا جائے گا، تو پھر وہاں پہ اس قسم کے جو ہے وہ پھر حالات تو آپ کو جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہاں سے رپورٹ آ گئی کہ یہاں پہ سیکورٹی کنسرن ہے، ہم نے تو سارے وہاں پہ جو ہے وہ اسکواڈ وغیرہ لگائے ہوئے تھے، سارا انتظام کیا ہوا تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا سیکورٹی کنسرن کیسے پیدا ہو گیا۔ وہ بھائی سیکورٹی کنسرن ایسے پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے تو اپنے کان اور آنکھیں بند کی ہوئے ہیں، تو دنیا نے تو بند نہیں کی ہوئے، دنیا تو دیکھ رہی ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ اوقات ہے آپ کی کہ افغانستان میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شاہ محمود صاحب قریشی صاحب جو ہیں وہ پھولے نہیں سماتے کہ جی ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اوقات آپ کی یہ ہے کہ اقوام متحدہ جب افغانستان کی ایشو کے اوپر میٹنگ کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بلاتی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ اور جہاں پہ آپ کا زور چلتا ہے، یہ زور آپ کا چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو جو ہے وہ آف ایئر کروا دیں۔ یہاں پہ حامد میر کے آپ کے خلاف آپ کی طاقت پوری ہے، طلعت حسین کے اوپر پوری ہے، دوسرے جتنے بھی ہمارے جو چینلز ہیں یا صحافت کے ادارے ہیں ان کو گردن مروڑنے، ان کا بازو مروڑنے کے لیے آپ پوری طرح سے جو ہے وہ طاقتور ہیں، لیکن ادروائز جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوئی
کوئی آپ کو سنتا نہیں ہے، کوئی آپ کو سننا چاہتا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ آپ کی بات کو ہے وہ مانتا نہیں. اور حالات یہ ہیں اب معاشی طور پہ ڈالر جو ہے وہ 170 پہ پہنچ گیا. آپ مجھے، اور یہ لوگ نہیں کہہ رہے، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ 170 پہ پہنچے گا وہی اب یہ کہہ رہے ہیں. وہ 200 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اب 200 کے اوپر جا کے رکے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ 200 کے اوپر ڈالر پہنچے گا اس کے بعد کیا حشر ہوگا اس ملک کا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے یہ جتنی دیر اس ملک کے اوپر مسلط رہے گا یہ جو ہے اس ملک کی تباہی جو ہے وہ کرتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ جو ہے یہ تباہی جو ہے ایک خاص لیول کو جب عبور کرے گی تو اس کے بعد شاید پھر جو ہے اس کی بہتری کے جو ہے وہ چانسز بھی جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے. اب 200 کے اوپر اب پیٹرول آپ دیکھ لیں. یعنی بجٹ میں خود وہاں پہ بطور ممبر موجود تھا، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے، باقی ساری حکومت موجود تھی. تو یہ وزیر خزانہ صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا کہ جی پیٹرول کی قیمت ہم نہیں بڑھائیں گے. یہ اس لیے نہیں بڑھائیں گے کہ اس کی قیمت بڑھنے سے جو ہے وہ پر ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آتے اب یہ دوبارہ جو ہے یہ 5 روپے کل بڑھا دیے ہیں تو اب تو پھر وہی سونامی آئے گا جس کا عمران خان صاحب پوری قوم سے وعدہ کرتے رہے ہیں کہ ہم سونامی لے کے آئیں گے. تو یہ سونامی جو ہے میرا خیال ہے کہ اب جو ہے یہی اب لانے کی یہ ساری جو ہے وہ پیش بندی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو میڈیا کے اوپر پیمبرا کے ذریعے سے اور یہ اٹھا لینے، اب ایک وہ 3 سال کا بچہ ہمارے صحافی بھائی جو پچھلے 2.5 سال سے جو ہے وہ اپنا اغوا ہیں، ہاں، اور ان کا یہ پچھلے دنوں میں ہائی کورٹ میں کیس پیش ہوا تھا. تو اس کے کیس کی پیروی کرتے کرتے ان کی بیوی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی اور اب 3 سال کا بچہ ہے. دادی اس کو جو ہے وہ لے کے آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو خود عمر کے اس حصے میں ہوں. یہ بچہ جو ہے یہ والد کے بعد اس کی ماں جو ہے وہ گھر کو بھی چلا رہی تھی، اسے بھی پال رہی تھی، اپنے خاوند کی جو ہے وہ پیروی بھی کر رہی تھی. تو اب بتائیں میں کیا کروں، اب میرے پاس کیا ہے، میں اس کو کیسے سنبھالوں. تو یہ جو ظلم ہے، یہ جو جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی آفیئر کروایا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اداروں سے نکلوایا جاتا ہے، یہ جو ظلم ہے اب یہ ظلم روا رکھا جانا، اس کو اور جو ہے وہ جاری رکھنا یہ ناممکن ہو رہا ہے. یہ ناممکن ہو رہا ہے. تو اب اس کو لیگلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ جو ہے یہ ڈاکومنٹ یا یہ لا جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے حسب سابق حسب روایت جو ہے وہ صحافی برادری جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے وہ علم بلند کر لیا ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکے گا اور باقی بھی جو ظلم کے جتنے ضابطے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ضابطے جو ہے وہ کٹیں گے، وہ ضابطے بھی جو ہے وہ ٹوٹیں گے. آپ کے ساتھ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، سیاسی جماعتیں ہی نہیں باقی سیگمنٹ آف سوسائٹیز بھی. ہمارا لائر ونگ ہے، ان کے صدر سے میری ابھی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وکلا برادری میں اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ جوش خروش اور کمٹمنٹ ہے. اور میں آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے میں ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہماری وکلا برادری، میں خود ذاتی طور پہ وکیل ہوں، وکلا برادری جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. آپ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کریں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں. PMLN میاں شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یہ پیغام، بلکہ یہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ 2 ٹوک انداز میں کہ PMLN آپ کی اس جدوجہد میں قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے اور ہر مرحلے پہ جہاں پہ جیسی ہماری آپ کو ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس ظلم اور زیادتی کو جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ روکیں گے. وکلا بالکل آپ کے ساتھ شامل ہیں. ان کو اور مزید جو ہے وہ آپ کوآرڈینیٹ بھی کریں، ان کو لانگ مارچ کی دعوت بھی دیں انشاءاللہ تعالی.
تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور انداز میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ظلم کو روکنے میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑی تفصیل سے انہوں نے ثقافتی اداروں پہ جو آج کل جبر اس پہ بھی روشنی ڈالی اور سیاسی گفتگو بھی کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر دو سیاسی سوالات ہیں تو نہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل کو روشنی ڈال دی ہے۔ اگر ایک دو تین کسی کے پاس سیاسی سوال ہے، جو باہر سے ہمارے ساتھی ہیں، کسی کے ممبران، اگر جو بلوچستان سے جو ہے ہمارے سندھ سے دوست، اگر کوئی کوشچن ہمارے جو کے پی کے ہمارے ساتھی ہیں سندھ کے بلوچستان کے کرنا تو کچھ سوال ایک دو تین سوال کرنے تو بیٹھے۔ جی ناصر کے پی سے ناصر حسین میرا نام ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے۔ جی ابھی خبر چل رہی تھی کہ ترین گروپ کی کچھ اراکین اسمبلی کا آپ سے رابطہ ہے، پیپلز پارٹی سے ملا ہے، اس میں تھوڑی سی روشنی ہے جی۔ اس کا کوئی تحریر آپ نے کی؟ دیکھیں، ترین گروپ کا جو رابطہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، ہم انہیں یہی کہیں گے کہ آپ کے لانگ مارچ میں شامل ہوں۔ سب کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا، عدم اعتماد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس ٹولے سے بھی اور اس ظلم اور زیادتی سے بھی جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے، اب اس کو نہ صرف لیگلائز نہیں ہونے دینا بلکہ اس سے نجات کا اب یہی ذریعہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مشرف کی آمریت کے خلاف میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد وکلاء برادری نے جو ہے وہ قلم بلند کیا تو سبھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو شاید اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کامیابی جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد شاید اس قسم کا ظلم زیادتی جو ہے وہ نہ صرف روا نہیں رکھا جائے گا بلکہ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ تو شاید یہ جو ہے صحافی برادری کے حصے میں یہ آنے جا رہی ہے۔ آپ جس عزم کے ساتھ اٹھے ہیں، آج سے کوئی 15 دن 20 دن پہلے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ اپنی موومنٹ کو اس انداز میں منظم کر لیں گے، اس انداز میں آپ آگے بڑھیں گے، اور اس انداز میں آپ کی پذیرائی ہوگی۔ جو پذیرائی آپ کی اسلام آباد میں جب آپ نے دھرنا دیا ہے تو وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹیپس لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جو ایک بہت ہی مقدس مشن ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ تو اب عدم اعتماد بھی یہی ہے اور باقی بھی سارا کچھ یہی ہے، ہم اب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جی مزید عباس یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے تو آپ 2022 میں الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کیونکہ جو بجٹ اس مرتبہ پیش ہوا ہے، ہم سیاسی ورکر کے طور پہ ہم ہی ان چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، تو وہ الیکشن بجٹ ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ نیکسٹ بجٹ سے پہلے یہ 22 میں جو ہے وہ مارچ اپریل میں الیکشن میں جانے کی ان کی تیاری ہے، لیکن اب حالات جس رخ کو جا رہے ہیں تو اس میں تو شاید ان سے یہ بھی جو ہے یہ ممکن نہ رہے، اور ان کو ویسے ہی ان کو جو ہے وہ دھکا لگ جائے، دھکیل دیے جائیں گے۔ تو الیکشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ بات آج کہہ دوں کہ فری فیئر الیکشن اب یہ پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ریاست اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگلا الیکشن اگر فری نہ ہوا، فیئر نہ ہوا، تو یہ جو ہے اتنا ڈیمیجنگ ہوگا کہ شاید پھر کسی سے یہ ڈیمیج کنٹرول نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ جو ہے ہمیں بنیادی نقصان پہنچے۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ جی وہ فلاں ہو جائے گا، فلاں طرح سے فلاں کو جتوا دیں گے، فلاں طرح سے فلاں جیت جائے گا، اب یہ نہیں ہوگا۔ فری اور فیئر الیکشن
ریاست پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس کا احساس جو ہے اس وقت بھی ہے، اور آئندہ آنے والے ہر دن میں یہ احساس جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن جو ہے وہ عوام کی صحیح ترجمانی کے اوپر جو ہے وہ منتمج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ سلیکشن اور سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا کہانی جو ہے نا یہ ختم شاہد چودھری صاحب احتجاج فرحان صاحب، ابھی جو 2022 میں تقریب میں الیکشن جو ہوں گے پاکستان میں عام، آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے قبل پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے، پارٹی کو جو ہے وہ رہنمائی دینی ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس رائے کو میں پارٹی کی رائے نہیں کہہ سکتا۔ جب پارٹی اس بارے میں فیصلہ کرے گی تو میری رائے تو یہی ہوگی، باقی پارٹی اکثریت سے جو فیصلہ کر لے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا کہ میاں صاحب اس وقت ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میٹنگ جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، بات بھی ہو جاتی ہے، ان سے ہر قسم کی انسٹرکشن وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے پنجاب میں جو ہے وہ تنظیمی ڈویژنل کنونشنز کا آغاز کیا ہے، تو باقی تمام لیڈر جو پاکستان میں ہیں وہ کسی نے 2 اجلاس کمٹ کیے ہیں، کسی نے 3 کیے ہیں، لیکن میاں صاحب انشاءاللہ تعالی 9 کے 9 اجلاسوں میں جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہیں۔ تو اس لیے ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اگر یہاں سے آ کے مؤثر ہو سکی تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پاکستان آئیں گے، اور اگر وہاں سے مؤثر سمجھی گئی تو وہ پھر پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ باقی اس میں قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو صحت کے پرابلم ہے، اور اس سلسلے میں مستند ڈاکٹرز جن کی رائے کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا، وہ ساری رائے، وہ ساری اوپینین جو ہے وہ موجود ہیں۔ باقی وہ اپنی کیئر کرتے ہیں اور اس وقت صحت مند ہیں، اور ان کا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ آپریشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر ان کو الاؤ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن سے پہلے یا بعد کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ میں جتنی جلد آ سکوں میں اتنی جلدی جو ہے وہ واپس آ کے آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہتا ہوں۔ سلمان کوئٹہ، سلمان اشرف، سلمان کوئٹہ، سلمان نام ہے، آپ نے آزادی صحافت، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی، لیکن ماضی کا تجربہ یہ رہا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہو کے ہمارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ہمیں ان سے بھی اپنی تدخل جو وہ لگاتی ہے اس کے لیے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ آج کیا ضمانت لیں گے کہ مستقبل میں ہمیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی اس قسم کے معاملات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، اس میں یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو سول گورنمنٹس رہی ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس رہی ہیں ان کا بھی اس سلسلے میں کوئی ریکارڈ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس جبر میں جو ہے اور اس ظلم میں جب بھی کسی نے حصہ دار بننے کی کوشش کی ہے تو انہیں جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اب یہ جو کوشش ہونے جا رہی ہے، یہ کوشش ان تمام کوششوں سے بڑھ کے ہے، اس کی بڑی گہرائی ہے اور اس میں بڑی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ کیپیسٹی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ہے وہ حملے کو اگر آپ سب نے، اور اب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب نے مل کے اگر اس کو جو ہے وہ پسپا کر دیا، اس کو ناکام کر دیا، تو میری نظر میں میرے یہاں پہ گارنٹی دینے یا کسی اور سیاسی جماعت کی گارنٹی دینے سے یہ آپ کی کامیابی جو ہے یہ بڑی گارنٹی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آزادی صحافت کو جو ہے وہ دوبارہ کوئی بھی جو ہے نا وہ روکنے کی یا اس کا گلا گھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ آخری سوال جے پرکاش کے بعد آپ آخری کر لیں، آخری دو جے پرکاش صاحب حیدرآباد سے بول رہے ہیں۔ آپ ہی کر رہے ہیں؟ کون سا
اور جی ہاں جی کا چھتر بیٹھا اس کے بعد آخری سر جی یہ جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں مسلسل رہتی ہے تو اس کے حوالے سے عوام کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو مسلسل اقتدار میں رہی ہے تو عوام کی کافی ساری شکایات میرے ساتھ ہیں, لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ نون لیگ کی پریارٹی میں سے کبھی نہیں رہا. ان کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے, ان کی جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ وہ کا کام اور ان کا عوام سے رابطہ وہ نہیں ہے جو نون لیگ جیسی بڑی پارٹی کا ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس بات کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہ آپ کی آبزرویشن بڑی درست ہے, بلکہ ہماری پارٹی میٹنگز میں بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اپنے لوگ بھی, بلکہ سینئر لوگ بھی انہی الفاظ میں, جن الفاظ میں آپ نے ذکر کیا ہے, اس بات کو اٹھاتے ہیں. اور اب پارٹی جو نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے, میاں شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں وہاں پہ تشریف لے گئے تھے, تو اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ ہم اس کمی کو دور کریں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ, جو سیاسی پارٹیاں ہم عموماً جو الزام دیتے ہیں کہ عمران خان ہے, عمران قریشی ہے, فلانا ہے, یہ سیاسی پارٹیاں اس وقت ایفرٹ کیوں جل جاتے ہیں جب جس کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہے, جن ووٹوں کے جو مسائل درپیش ہے, ان کا نام نہیں لیتے اور ڈائریکٹ ان کے نام لیتے, نجیم میں بھی ذکر ضرور کرتے ہیں, جب اسٹیج پر آتے ہیں پھر ان ووٹوں کا نام نہیں لیتے. دیکھیں, یہ آپ کی بات جو ہے یہ درست ہے, اور اس میں جو ہے اس کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہو اور آپ میرے سامنے بالکل لاچار ہوں, تو پھر آپ کو یہ الزام دیا جائے کہ جی آپ نے میری اتنی بات مانی ہے, اتنی بات کیوں نہیں مانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ادروائز دیکھا جائے تو آپ کی مجبوری جو ہے, یا آپ کا جو طاقت کے سامنے جو ہے وہ کسی لیول تک مجبور ہونا جو ہے وہ قابل معافی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل جو ہے وہ الزام بھی نہیں ہے. اب دیکھیں, یہاں پہ یہاں تک ہوتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. اب ہمیشہ کے لیے غائب ہونے سے مراد یہی ہے نا کہ وہ اس دنیا سے ہی جو ہے وہ فارغ کر دیے جاتے ہیں. یہاں پہ سیاسی لوگوں کے خلاف انتقام کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کے کیس بنا دیے جاتے ہیں, جن کیسز میں سزائے موت سزا ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی کارکنوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ ضرور دیں. باقی جہاں تک آپ نے پی ایم ایل این کے رابطوں کی بات کی ہے, دیکھیں ہمارے آپ رابطے کی بات کریں یا ہماری مزاحمت کی بات کریں, مزاحمت کی کریں یا مفاہمت کی کریں, ایک ہمارا جو ہے وہ مطالبہ بھی ہے, مقصد بھی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو. اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا جب تک آپ ووٹ کو عزت نہ دیں. ووٹ کو عزت دینے سے مراد کہ فری فیئر الیکشن نہ کرو. فری فیئر الیکشن جو ہے یہ سیاسی سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے کے لیے ایک مقصد ہے. اس کا حصول ہمارا مقصد ہے. کوئی ہمیں یہ مفاہمت سے دے دے, کوئی مزاحمت سے دے دے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں اور اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جاوید لطیف نے گزشتہ روز بیان دیا تھا کہ 4-5 لوگ نون لیگ میں کسی خاص اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں, تو آج پارٹی کی آگے میں شوکاز جاری کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں شوکاز صحیح جاری کیا گیا؟ دیکھیں, جب پارٹی نے شوکاز جاری کیا ہے تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں جاری کیا. معاملہ یہ ہے کہ پارٹی نے شوکاز جاری کیا ہے اور پارٹی یہ اختیار رکھتی ہے, انہیں چاہیے کہ اس کا جواب دیں. آخری سوال کے بہت شکریہ صاحب. RLG سے تعلق ہے پارلیمانی پریس گیلری سے, اور ایک واقعہ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ پارلیمانی پریس گیلری میں تالا لگا اور آج بھی وہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے. یقیناً آپ اسی ایوان کا ایک حصہ ہیں. ایک تو اس کے اوپر آپ کا
अपना रिएक्शन किया। फिर ये बताइए कल आप क्या करेंगे वहां पर, फिर स्पीकर साहब का जो इसके अंदर किरदार है उसके ऊपर आप क्या करेंगे? थैंक यू। नहीं देखिए, स्पीकर साहब का किरदार तो बिल्कुल जो है वो बेमानी और बिल्कुल वो तो होस्टेज हैं। स्पीकर साहब की हालत तो ये है कि वो तो अपनी नाक में बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते अपनी मर्जी से, वो जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है वही होता है। बिल्कुल उन्होंने जो है वो जो प्रेस गैलरी है उसको मैं आपको सही बात बता देता हूँ क्योंकि मुझे अंदर की बात का पता है, वो उन्होंने इसलिए बंद करवाई कि उन्हें आपका इतना खौफ है कि वो समझते थे कि जब आप प्रेस गैलरी में आके बैठेंगे तो आप वहाँ से जो है वो कोई नाराबाजी ना करें। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस हुकूमत का और जिस वज़ीर आज़म का और जिस सदर का लेवल ये हो कि वो इस बात से खौफजदा है कि कोई नारा ना लगा दे, तो वो क्या मुकाबला करेंगे आपका और आपकी जो है वो तहरीक का। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको और आपके साथ हमें भी कामयाब भी करेगा, सुरखरू भी करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।